قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جو رمضان مبارک میں نازل ہونا شروع ہوا۔ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا، مکمل طور پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اب جب کہ رمضان بھی شروع ہو رہے ہیں، رمضان مبارک آ رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ قرآن کریم کو ترتیب سے ایک ایک آیت کی ترجمہ و تفسیر بیان کرے، تاکہ قرآن کریم کا نور ہمارے دل کو سکون اور دماغ اور ہماری سوچ کو بلند اور بالا کرے۔ آمین۔ اب اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جس جگہ سے بھی اے اہل ایمان والے نکلو، تم اپنا رخ نمازوں کے لیے مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ اسی طرف موڑ لو، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑا کرنے کا موقع نہ ملے، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اس واسطے کہ کامل کروں گا اپنا انعام میں تم پر، اور تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے تم کو کتاب اور فہم کی باتیں، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے۔ اب آگے ارشاد ربانی ہے، پروردگار عالم فرما رہے ہیں، آگے ارشاد ربانی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی کہ ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا، شکر کرو میرے لیے اور نہیں کرو ناشکرانی میری۔ اس آیت میں پروردگار عالم مومنوں کو ایک عہد اور وعدہ بھی ہے، بہت بڑا میثاق بھی ہے جو بیان کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے حدیث مبارک ہے کہ بندہ اگر مجھے دل سے یاد کرتا ہے، کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر مجھے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر بہت بلند و بالا مقام میں کرتا ہوں۔ رب العزت کی محفل تو بہت بلند اور بالا ہے، اس کی محفل تو ملائک کی محفل ہے، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا میرے ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس کا زبان سے بھی شکر کرو، ادا کرو، اور اپنے عمل سے بھی، اور اپنی اور نعمتوں کا بھی حق ادا کرو، جو نعمتیں تم کو رب العزت نے عطا کی، جہاں پروردگار عالم فرما رہے ہیں جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہیں اس کا تم شکر ادا کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تم لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ حدیث مبارک بھی ہے اس حوالے سے کہ میری امت کے علماء کا مقام بھی وہی ہے جو یہود کے علماء کا مقام تھا، کیونکہ اب نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن یہ کتاب تو ہے اور اس کا لوگوں تک پہنچانا تو ہے، تو اسے عام کرنا ہے، حجت بھی اس کے لیے قائم کر رہی ہیں۔ صرف تبلیغ سے کام نہیں چلے گا، عمل کر کے دکھانا ہوگا، اور وہ نظام قائم کرنا ہوگا اور قائم کر کے دکھانا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے قربانیاں بھی دینی ہوں گی، تکلیفیں بھی اٹھانی ہوں گی، برداشت کرنی ہوں گی، آرام بھی خراب کرنا ہوگا، جان و مال کا نقصان بھی کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھ کر کفر نہیں جگہ چھوڑے گا، اور نہ ہی حق آئے گا۔ باطن کو ختم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن سب تمہیں لگانا ہوں گے۔ اے ایمان والو مدد لو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اہل ایمان والوں کے ساتھ شامل حال ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کس طرح ہیں یہ ہم نہیں جانتے،
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں، ہر عمل کو جانتے ہیں، ہر کردار کو جانتے ہیں، ہم جو بھی اقدام کریں گے اسے جانتے ہیں. تو اپنے آپ کو جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں سب چیزوں میں برداشت کرو، کیونکہ ایمان کے راستے پہ چلنا، حق کے راستے پہ چلنا پروردگار بھی فرما رہے ہیں، حدیث مبارک میں بھی ہے، اور عام تجربہ کر کے بھی دیکھ لو آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء اکرام نے، صحابہ اکرام نے، پیغمبران نے نہایت تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو جو بھی حق کی راہ پہ چلے گا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، لیکن اس کے بعد اس کا مقام راحت اور راحت ہی ہے، اور پروردگار کے گھر پر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کے لیے موجود ہے. یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.